السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات فقط اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اکیلا ہی پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ کائنات کو بنانے کے اندر اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی مددگار، کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام خاتم الانبیاء، امام المتقین، امام المجاہدین، خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے صحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین، محدثین، ائمہ اکرام، علماء اکرام پر، جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے مشن کو تھاما۔
تمام تر انبیاء کرام کو، دنیا کو، حیوانوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو پیدا فرمانے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہی تھا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آیا کریں، سب کو جھکایا کریں، مجھ سے مانگا کریں، میں عطا کیا کروں۔ تمام تر انسانی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، انبیاء کرام کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا، مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن ہم نے اپنے مقاصد کو بھولے، اپنی زندگی کے تہوار کو بھولے، اپنے منہج اور اپنے عقیدے کو بھولے، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور دنیا کی مصروفیات میں اور دنیا کے پروٹوکول کے پیچھے لگ گئے، ہماری آخرت بھی تباہی کا سبب بن گئی۔ جب ایک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عطا نہ بھی کرے تو اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اگر اللہ رب العزت عطا کرے پھر بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ کئی انسانوں کو اللہ رب العزت ان کے کہے کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ عطا کر کے آزماتا ہے، اور کئی انسانوں کو کچھ بھی نہیں دے کر دیتا اور پھر بھی آزماتا ہے، کیونکہ یہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، یہ زندگی دکوں کا نام ہے، یہ زندگی مشکلات کا نام ہے، جو تمام انبیاء کرام پر بھی آئی۔ سب سے زیادہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشکلات آئی۔ وہ ایمان والا، وہ اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جس نے اسلام پر عمل کیا ہو، اسلام کے راستے پر چلا ہو اور اس سے آزمائشوں نے نہ ڈھکا ہو، اسے مصیبتیں نہ آئے، اس کو مشکلات نہ آئے۔ اعمال کر کے، نیکیاں کر کے سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے، سب سے زیادہ جو دشوار کام ہے، وہ اعمال کی حفاظت ہے، نیکیوں کی حفاظت ہے، ذکر و اذکار کی، نمازوں کی، تہجدوں کی، روزوں کی، قربانیوں کی حفاظت ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی اعمال تو کرتے تھے، لیکن اعمال کی محنت سے زیادہ اعمال کی حفاظت میں اپنی توانائی کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تنبیہ کیا کرتے تھے کہ اعمال کرنا مشکل نہیں، اعمال کو سنبھالنا، اعمال کو برقرار رکھنا یہ مشکل ہے۔ برے بول سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، فرائض کو چھوڑنے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کسی کی حق طلبی کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حدیث سنایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس پر عمل کرنے دکھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ، آپ سے پہلے آنے والے انبیاء اکرام کا یہی عقیدہ، یہی منہج، یہی سوچ ہے کہ وہ اعمال کر کے اعمال کی حفاظت کیا کرتے تھے، اعمال کر کے ایمان کو محفوظ کرتے تھے۔ کہیں ایسا بول نہ بولا جائے کہ جس بول کو بولنے کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو گئے، کہیں ایسا عمل نہ کرتے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال رائے گا چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کعبہ اللہ کی تعمیر شروع کی ہے۔ بیٹا پتھر تراش تراش کے باپ کو دے رہا ہے، اور باپ مستری بنا ہے، بیٹا مزدور بنا ہے۔ اے اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اے اللہ یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے یہ بہت دشوار کام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باپ اور بیٹے کی زبان میں کئی نمبر جاری ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے دنیا والی سے مزدوری نہیں لینی،
اللہ ہم نے دنیا والوں کو دکھلاوا نہیں کرنا، اللہ تیرا گھر کعبہ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہمارے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، اللہ تو ہماری آواز کو بھی سننے والا ہے، اللہ ہم نے دنیا والوں سے مزدوری نہیں لینی، ہمارے اس اعمال کو تو قبول کر لے گا، ہمارے احتجاج کے لیے کافی ہے۔ ایک لفظ جاری ہے، ایک ہی آیت باپ اور بیٹے کی زبان پہ جاری ہے، اللہ تو ہمارا یہ اعمال قبول کر لینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر رو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ زندگی کے اندر کوئی ایک گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ تو میری عادات سے، میری تنہائیوں سے واقف ہے، میرے علم کے اندر کوئی گناہ نہیں جو میں نے اپنی ہوش میں کیا ہو، لیکن اللہ اگر پھر بھی کوئی گناہ ہے تو اپنی رحمت سے معاف فرمانا، میں رات کی تاریخی میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تو یہ میری دعا کو رد نہ کرنا۔ فرائض کو بھی ادا کیا، سنتوں کو بھی ادا کیا، روزے بھی رکھے، تہجد بھی پڑھی، لیکن رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، گناہ بھی اپنے ہوش کے اندر نہیں کیا، پھر بھی رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمانا، ہمیں معاف کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لینا، کہیں ہمارے اعمال رائے گاہ نہ چلے جائے، کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء اکرام کی تربیت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی تربیت، اس پر عمل کیا کرتے تھے، کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، گالی کیا دی کہ کالی کلوتن کے بیٹے، یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، کالی کلوتن کے بیٹے، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ کہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو کر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے، آقا علیہ السلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری نے مجھے یہ الفاظ بولے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا، ابو ذر غفاری یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے یہ الفاظ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام غیظ و غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے ہیں، ابو ذر ابھی بھی جاہلیت کے جراثیم تیرے اندر باقی ہیں، ابھی بھی جاہلیت کے رسم و رواج تیرے اندر باقی ہیں۔ یہ کون سا صحابی ہے جو اپنا گھر، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا علاقہ، اپنا ملک چھوڑ کے مدینے میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا، مکہ والوں کو دعوت دینے نکلے، مکہ والوں نے مارا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پھر قولوا لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، مکہ والے مارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابھی اسلام کا اتنا بول بالا نہیں ہے تو ہم اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، کسی کو بدلانا نہیں، میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں، کسی کو بدلانا نہیں، جب اسلام کا بول بالا ہوگا پھر ابو ذر غفاری میں خود تجھے روانہ کیا کروں گا، اسلام کی دعوت دے کر آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لایا ہوں، ایمان لایا ہوں، اب جینا مرنا اسلام پر ہے، آپ پر ہے، دین پر ہے، شریعت پر ہے، اللہ کے راستے میں مرنا ہے۔ کہ اتنے عظیم صحابی اسلام کو لے کر کھڑے ہو کے مار کھاتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ ابو ذر ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کے جرس میں باقی،
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ، ہم تو حقارت سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کی بےزتی محسوس کرتے ہیں کہ کہیں میں نے کسی سے معافی مانگ لی، معذرت کر لی، میری شان میں فرق آ جائے گا، میں نے اپنے سگے بھائی کو معاف کر دیا، میری شان میں فرق آ جائے گا، میں نے اپنے رشتہ دار کو حافظ مبارک سے اپنے گناہوں کی، اپنے جرائم کی معافی مانگ لی تو میں دنیا کی نظر میں گر جاؤں گا، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے گھر والے بیوی بچے کیا کہیں گے کہ اس نے اس سے معافی مانگی۔ اتنے عظیم صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر لیٹ گئے، ایک اپنا رخسار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر رکھا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال اپنا دوسرا پاؤں میری دوسرے رخسار سے رکھو، کیونکہ جس تکبر میں، جس غرور میں آ کر میں نے تجھے یہ الفاظ بولے ہیں وہ غرور ختم ہو جائے، مجھے معاف کر دینا، کل قیامت کے دن میں تجھے ان بولوں کا حساب نہیں دے سکوں گا۔ ہے ہم جیسے کوئی دوست و احباب سے جھگڑا ہوا ہو، عزیز و وقارت سے جھگڑا ہوا ہو، رشتے دار عزیز و وقارت جتنے بھی ہمارے دنیا میں آئے اپنی زندگی کو ٹٹولے، جس سے جھگڑا ہوا کیا ہم نے اس سے معافی مانگی، کیا ہم نے معذرت کی، کہ ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے یہ فریضہ سر انجام دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے، اس کے قرب و جوار والے محفوظ رہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے اس سے ملنے جلنے والے تعلق دار، رشتہ دار، ہر چیز محفوظ رہے، ہے ہی مسلمان کو۔ کیا ہماری زبان کنٹرول میں؟ کیا میری زبان کنٹرول میں؟ کیا میرے ہاتھ کنٹرول میں؟ کیا میرا لہجہ، میری گفتگو کا انداز کنٹرول میں؟ ہم گالی کے سوا بولتے نہیں ہیں، ہم ہاتھ چلانے کے سوا بولتے ہی نہیں ہیں، ہماری اتنی لمبی زبان ہو چکی ہے۔ الامان والحدود، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شیوا نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تربیت کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے صحابہ اعمال کی حفاظت کر لینا، اعمال کی حفاظت تم پر لازم ہے، جب تم اعمال کی حفاظت کر لو گے تمہارے اعمال بھی محفوظ ہیں، تمہاری تہجدیں بھی محفوظ ہیں، تمہاری نیکیاں، تمہارے روزے، تمہاری ہر چیز محفوظ ہے۔ اعمال کی حفاظت کر دینا، یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ مسلمان کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تربیت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مجلس میں بیٹھے، ایک عورت کا تذکرہ ہوا، تقوم اللیل و تصوم النہار۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ عورت رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، وہ فرائض اور نوافل کو سر انجام دیتی ہے۔ میرے صحابہ اس کا رویہ بتلاؤ، اس کے ہمسایوں کے سارے رویہ کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میں غلطی ہے، یہ اس میں خامی ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے، یہ اس کی کمی ہے۔ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اپنے قرب و قرابت والے، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ہی فنار، اے میرے صحابہ اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اے میرے صحابہ اعمال اس کے دنیا میں ضائع ہو چکے ہیں، یہ اعمال ان کے پیٹے پڑ چکے ہیں جن کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، یہ اعمال ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکے ہیں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ ظلم نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، توبہ کر لو، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ اسلام والوں کی نشانی ہے۔ جب انسان کسی کے در پہ مانگنے جاتا ہے، ایک بار جائے گا کچھ ملے گا، دوسری بار جائے گا کچھ تھوڑا ملے گا، تیسری بار جائے گا وہ تنگ آ جائے گا کہ تو نے کام ہی پکڑ لیا مانگنے والا، تو ہر روز آ جاتا ہے، تجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا اندازہ لگائے، شہنشاہ وہ ذات ہے جس کی بارگاہ میں جتنی بار جائیں گے اتنی زیادہ عزت بڑھے گی، اتنا زیادہ مقام بڑھے گا، اتنی زیادہ تمہاری معاشرے میں عزت کو زیادہ سے زیادہ عزت سے نوازے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ تمہارے عزت میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولادوں میں برکت ہوگا، تمہاری دنیا بھی سکون سے اور تمہاری آخرت کی کامیابی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو میں آپ کو بتلا رہا، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں جہنم کے اندر ایک خاتون کو جلتا دیکھ رہا ہوں، وہ خاتون دین پر عمل کرنے والی، نمازوں کو پڑھنے والی، تہجد کو پڑھنے والی، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے والی، وہ اتنی اچھی خاتون جو جہنم کے اندر جل رہی ہے۔ اے میرے صحابہ اس کے جہنم کے اندر جلنے کا انجام اور جلنے کی وجہ آپ کو معلوم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے اجماع میں خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس عورت کے گھر میں ایک بلی نے نقصان کر دیا تھا، جس نقصان کرنے کی وجہ سے اس عورت کو اس بلی پر اتنا غصہ آیا کہ اس عورت نے اس بلی کو بھوکا باندھا رکھا، لا تطعمها ولا تربطها۔ اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا بھی نہیں، نہ اس کو کھلایا نہ اس کو پلایا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر اس کے علاوہ اس کا کوئی جرائم نظر آتا ہی نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ گناہگار بھی شمار نہیں ہوتی، یہ نمازی تو شمار ہوتی ہے، تہجد والی، روزوں والی، زکات والی، صلہ رحمی والی شمار ہوتی ہے، لیکن اس کا جرم کیا ہے؟ ایک بے زبان پر اس نے ظلم کیا۔ وہ بلی اسی مشکرات میں فوت ہوئی۔ وہ عورت جب فوت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اس کی نیکیوں کو رائیگاں کر دیا، اس کی نیکیوں کو کوئی اللہ رب العزت نے ترجیح نہیں دی، اس کی نمازیں، اس کی تہجد، اس کے روزے، اس کے قیام اللیل، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے سائے میں رکھ دیا۔ جو اس بے زبان پر اس عورت نے زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کو یہ تربیت کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بے زبان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم ہونے کی داستان صحابہ اکرام کو سنائی، تو اس بے زبان پر اس عورت نے ظلم کیا ہے، وہ جہنم میں جل رہی ہے، لیکن جو انسان اشرف المخلوقات ہر چیز سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ کعبۃ مدینہ المنورہ سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر یہ بات بتلائی تھی، ایکم فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا فی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو سوال کیا کہ میرے صحابہ
یہ جس جگہ پر تم کھڑے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ کرام نے بتلایا یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ شہر کا پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا یہ شہر بھی حرمت والا ہے، یہ جگہ بھی حرمت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک مسلمان کی شان اور عظمت اس شہر مکہ مدینہ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ بے زبان پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کیا ہم انسانوں پر اشرف المخلوقات پر جو تمام تر مخلوقات سے افضل ہے، جو تمام تر جگہوں سے افضل ہے، جو تمام تر مقامات سے افضل ہے، لاکھوں روپے لوگ لگا کر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک انسان کی حرمت، ایک انسان کی عزت، ایک انسان کا مقام مدینہ المنورہ اور شہر مدینہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا ہم انسانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، زیادتی کرنے کی وجہ سے، برے بول بولنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ہم نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا؟ کیا ہمیں سندے ملی ہوئی ہے جنت میں جانے کی؟ ہم نے اپنے بہنوں کے حق بھی مارے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کے حق کو بھی مارا ہوا ہے، اپنے بیٹوں کے حق کو بھی مارا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے حقوق کو بھی مارا ہوا ہے۔ کیا ہم سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بتلایا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ نجات کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، ہمارا سرٹیفکیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم بخشے گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ انسان، یہ مسلمان، ان کا مقام اس شہر سے بھی زیادہ ہے، اس جگہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ باتیں بتلائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد میں سنتے تھے، عمل پہلے کرتے تھے، عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، فوراً اپنے گناہوں کی بخشش اور پولیس سے مانگتے تھے، اپنے گناہوں کو لے کر اللہ رب العزت کی عدالت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اے اللہ یہ گناہ میرے اندر موجود ہے، اے اللہ تم مجھے معاف کر دینا۔ جن کے ساتھ انہیں زیادتی کی ہوتی تھی، ظلم کیا ہوتا تھا، وہ ان سے جا کر معافی مانگتے تھے۔ آپ حدیث کی کتابوں کی برگردانی کریں، شروع اسلام کے واقعات کا اندازہ لگائے، پڑھے، اپنے آپ کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، جب شریعت نہیں آئی تھی، جب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شریعت کا تاج نہیں تھا بنایا، اس سے پہلے ایک پانی کے گونڈ سے لوگ مرا کرتے تھے، ایک بلش زمین سے لوگ جھگڑا کرتے تھے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جایا کرتے تھے، بڑی بڑی لمبی لڑائیاں، 100 سال سے زیادہ خاندانوں کی لڑائیاں چلتی آ رہی تھی۔ جب اسلام آیا تھا، جب شریعت آئی تھی، جب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تھا، پھر وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ کے میدان پہ لہو لہان پڑے ہیں۔ ایک صحابی نے پانی مانگا، اس صحابی کو پانی دیا گیا، دوسرے صحابی نے مانگ لیا، وہ موت کی کشمکش میں پڑا ہے، میں نہیں پیوں گا، پہلے میرے بھائی کو بلاؤ۔ وہ پانی پلانے والا دوسرے تک پہنچا، آگے تیسرے کی آواز آئی کہ پانی مجھے بھی چاہیے، اس نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا کہ پانی پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ وہی صحابہ اکرام تھے جو پہلے پانی کے گونڈ سے لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کا قتل عام کیا کرتے تھے، ایک پلیس زمین سے ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے۔ وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پانی کی وجہ سے موت کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ میں ایک محبت کا انداز دکھا رہے ہیں۔ وہ صحابی ادھر گیا، وہ بھی فوت ہو چکا، دوسرے کی طرف آیا، وہ بھی فوت ہو چکا، پہلے کی طرف آیا، وہ بھی فوت ہو چکا۔ وہ تینوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بھائی چارے کی مثال قائم کر دی۔ لیکن جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے تھے،
جن کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجرین بھائیوں کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کر دیا تھا، جن کے پاس 2 گھر تھے انہیں ایک ایک گھر اپنے مہاجرین بھائیوں کے نام کر دیا تھا، جن کے پاس جتنی جائیدادیں تھی اپنی جائیداد کا آدھا آدھا اپنے بھائیوں کو دے دیا تھا۔ کیا یہ دین تھا؟ نا دین تھا؟ وہ بھی ایک مخلوق تھی جو عمل کر کے دکھایا کرتی تھی، آج یہ بھی مخلوق ہے۔ ساری رسم رواج، ساری عادات، سارے طریقے ہندو سے، سارے اعمال، سارے لہجات، سارے رویے بارڈر پار سے آئے، نہ کلمے سے پہلے فرق، نہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فرق۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حدیث سنائی، سوال لیا جواب میں آپ علیہ السلام نے پوچھا تدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس غریب آدمی کون ہے، کنگال آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اتنی صحابہ اکرام کی تربیت کی، اتنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی تلاش لی، اے میرے صحابہ تم میرے کہنے کے مطابق اپنی جانوں کو بھی نشاور کرنا گوارا کر دیتے ہو، لیکن اے میرے صحابہ اس سے زیادہ اپنے اعمال کی عبادت کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کہیں ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے تمہارے یہ اعمال گئے گا نہ چلے گئے، تمہاری یہ جان کی قربانیاں میدانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اتر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے، وہ چاہے مال ہو، وہ چاہے اولاد ہو، وہ چاہے اپنا وقت ہو، وہ چاہے اپنا بزنس ہو، کاروبار ہو۔ ایمانداری سے بتلائیں، ہم سارا دن مزدوری کر کے کاروبار کر کے پیسے کماتے ہیں، پھر ہمیں پیسے ملتے ہیں، پھر کیا ہم ان پیسوں کو شام کو جب پیسے ملتے ہیں ہم ان پرچیوں کو ایسے پھینک دیتے ہیں؟ ہم زندگی کی محنت لگا کے اپنا گھر محلات کو تیار کرتے ہیں کہ ہم تیار کرنے کے بعد رہے گا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا باقی حصہ اپنے پیسوں کی حفاظت میں لگا دیتے ہیں، کبھی بینک میں لگتے ہیں، کبھی فلاں جگہ میں، کبھی فلاں جگہ میں، بار بار چیک کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کے مال، یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کے محلات، یہ دنیا کی گاڑیاں جن کی ہم حفاظت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہماری محنت ہی ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ افضل، اس سے بھی زیادہ اہم کام جو تھا وہ ہم بھول گئے، ہم نے اپنی اعمال کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا۔ پھر ایسے انسان کو لایا جائے گا اللہ رب العزت کی عدالت میں، ایک فرشتہ کوڑے میں جاتا لگاتا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور ایک فرشتہ ندا لگائے گا، آواز لگائے گا، آج اور جس پر اس نے ظلم کیا، زیادتی کیا، جس کا اس نے حق کھایا، آج اللہ رب العزت کی عدالت میں سب کو انصاف ملے گا۔ وجاءت کل نفس معها شاہد وشہید، ہر مظلوم اللہ رب العزت کی عدالت میں آ جائے گا، اللہ رب العزت انصاف دے گا۔ لا درہم ولا اے اللہ یہ جو ظالم آیا تیری بارگاہ میں، جن کو آپ نے بلایا ہے مظلوموں کو انصاف دلوانے کے لیے، اے اللہ یہ ظالم نہ کرم لایا، نہ گاڑی لایا، نہ بنگلہ لایا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوموں پر ڈال دے گا، اور ظالم پر بس دے گا۔ تدرون من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، تہجد پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ قربانی کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ قیام اللیل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ روزے رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صدقات و خیرات دینے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ لگایا ہوگا،
اس نے ظلم و زیادتی کی، اللہ رب العزت کی عدالت میں کر کھڑا ہے، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عبادت اتنی کہ ماتھے پہ پیشانی میں محراب پڑ چکا ہے، اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑا ہے، جہنم کا ایندھن بن چکا ہے۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کل قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی لگائی جائے گی، ایک داغ لگا دیا جائے گا، پوری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گے۔ آج سوچتے رہتے ہیں، آج ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے معافی مانگ لی، کسی کا حق دے دیا، ہم نے یہ بدماشی چھوڑ دی، ہم نے یہ ظلم کرنا چھوڑ دیا، ہمارے رشتے دار عزیز و حقارت چاہنے والے کیا کہیں گے؟ لیکن کل قیامت کا دن بھی ہوگا، اللہ رب العزت پوری دنیا کے سامنے LCD چلا دے گا، پوری دنیا کے سامنے منہ کو کالا کر دے گا، پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا، پھر اپنے چاہنے والوں سے بات چیت بھی کروائے گا جو جنت میں چلے جائیں گے، ان سے مکالمہ بھی کروائے گا۔ پھر اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ جب پانی حد سے گزر جائے۔ وہ شیر ہے نا، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی کیتی جاندے ہو، رسول سے یقین کیتی جاندے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔